اللہ 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 اللہ. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جو صاحب سر رسول اللہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان صحابی ہیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی پوری فہرست بتائی تھی اور کہا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں کہ کون کون منافق ہے. حضرت عمر عموماً ان کے پاس آیا کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ کیا کہیں میں تو ان منافقین کی فہرست میں شامل نہیں ہوں. تو ایک مرتبہ حضرت عمر اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آمنا سامنا ہوا. حضرت عمر نے حضرت حذیفہ سے کہا کہ حذیفہ تمہارے کیا حال احوال ہیں، اپنے حالات کے بارے میں کچھ بتاؤ. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ عجیب و غریب سا جواب دیا. ایسا عجیب و غریب سا جواب کہا کہ میں فتنوں سے محبت رکھتا ہوں اور میں حق کو مکروہ سمجھتا ہوں اور جس چیز کو تخلیق نہیں کیا گیا اس پر ایمان رکھتا ہوں اور جو چیز نظر نہیں آتی اس پر یقین رکھتا ہوں اور میں صلاۃ بغیر وضو کے پڑھتا ہوں اور جو اللہ کے پاس موجود نہیں ہے وہ میرے پاس موجود ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 6 جواب دیے اور اس کے بعد وہ اپنے مقام پر تشریف لے گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد سے پریشان تھے کہ حذیفہ نے کیسا عجیب و غریب سا جواب دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضرت علی کے سامنے بیان کیا، کہا کہ حذیفہ نے یہ کیسا عجیب و غریب سا جواب دیا ہے، آپ مجھے اس کی تشریح کریں گے کیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت حذیفہ نے جو کچھ کہا وہ درست کہا. پہلی بات جو کی کہ میں فتنوں سے محبت رکھتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد وہ فتنہ ہے. تو اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ ہر شخص اپنے مال سے اور اپنی اولاد سے محبت رکھتا ہے. تو فتنوں سے محبت رکھنے کا مطلب کہ وہ اپنی آل اور اولاد سے محبت اور اپنے مال سے محبت رکھتے ہیں. دوسری بات جو کہی کہ میں حق کو مکروہ سمجھتا ہوں، ناپسند کرتا ہوں. تو حضرت علی نے جواب میں فرمایا، اس قدر فقیہ تھے کہ ہر چیز اس کی تہ تک پہنچ سکتے تھے اور سمجھ بوجھ ان کو حاصل تھی. جواب میں کہا کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا موت کے بارے میں کہ ان ھذا لہو حق الیقین، کہ موت یہ یقینی حق ہے اور یقینی چیز ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے کہا کہ ہر شخص وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور مکروہ سمجھتا ہے، اسی لیے جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو فوراً معالجہ کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت طاری ہو جائے. تو دوسری بات بھی حضرت حذیفہ نے درست کہی ہے. تیسری بات جو کی کہ جس کی تخلیق نہیں ہوئی اس پر ایمان رکھتا ہوں، تو قرآن کریم جو ہے وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. چوتھی بات کہ جو چیز نظر نہیں آتی اس پر یقین رکھتا ہوں، تو اللہ رب العالمین کسی کو نظر نہیں آتا اس لیے وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں. پانچویں بات جو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کی کہ صلاۃ، میں بغیر وضو کے صلاۃ ادا کرتا ہوں، تو صلاۃ کا لفظی ترجمہ وہ درود شریف ہے اور درود شریف ایک ایسی چیز ہے کہ جسے بغیر وضو کے بھی انسان اپنی زبان سے ادا کر سکتا ہے. اور آخری بات جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کہ جو اللہ کے پاس موجود نہیں ہے وہ میرے پاس موجود ہے. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیوی بھی موجود ہے اور بچے بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاعجب عمر، حضرت عمر کو بہت زیادہ تعجب ہوا کہ علی، اللہ رب العالمین نے تمہیں کس قدر فقاہت اور سمجھ بوجھ عطا کی کہ میں جس بدگمانی کے اندر مبتلا ہو رہا تھا تم نے حضرت حذیفہ کے حوالے سے مجھے اس بدگمانی سے بچا لیا. تو اس قدر سمجھ بوجھ رکھنے والے